والحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. تیرے بالوں پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، تیرے بالوں پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون نہ سیر گلشن نہ تلاش آب و دانا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. آج طیبہ اسپیکر گودرا کے اوپر مفتی سلطان سمول صاحب کے واسطے سے گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا ہے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کھانے پینے اور تندرستی سے متعلق اسلامی تعلیم جدید سائنس کی روشنی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے متعلق جو ہدایات دی ہے اس کو اگر آدمی فالو کرے، اس کے مطابق چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی. ہم آج کے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں ایک آیت سے. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں میں، یعنی جن جانوروں کو تم پالتے ہو ان کے اندر سوچنے کا سامان رکھا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں سے ایک پینا نکلتا ہے، اور پھر فرمایا من بین فرث ودم، کہ وہ نکلتا ہے. آپ دیکھو کہ پیٹ میں ایک طرف تو فرثن گوبر ہے، ودم خون ہے، لبنن دودھ، خالصن صاف ستھرا، سائغا للشاربین پینے والوں کے لیے خوشگوار. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دودھ ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. انسان اگر غور کرے کہ جانور کے پیٹ میں قرآن کریم نے بہترین انداز میں بہت مختصر میں اللہ کی قدرت کی نشانی بتائی کہ من بین فرث ودم، کہ ایک طرف پیٹ کے اندر گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، لیکن اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دودھ نکالتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی اس طرح نہیں کر سکتی. تو اللہ کی قدرت کی نشانی. لیکن یہ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار. تو دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غذا کے طور پر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے. آپ دودھ پیا کرتے تھے. کبھی آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا دودھ پیا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ پیا ہے. اور ایک حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر، کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له دوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کی دوا بھی اللہ نے بنائی. اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ فعلیکم بألبان البقر، کہ گائے کا دودھ پیا کرو، فإنها ترم من كل شجر، کیونکہ وہ ہر طرح کا چارہ چرتی. تو دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. 1400 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرما دیا کہ یہ مکمل غذا ہے. اور آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا، بلکہ سائنسداں کہتے کمپلیٹ فوڈ، کہ دودھ کے اندر ہر طرح کے وٹامن ہیں، ہر طرح کے منرلز ہیں، اس کے اندر ضروری چربی ہے، دودھ کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہیں،
اور پروٹین ہے اس کو مکمل غذا کہا کہ انسان اگر صرف دودھ پیے اور کوئی چیز نہ کھائے تو بھی انسان کو سارے وٹامین مل جاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے متعلق بہترین تعلیم دی. بلکہ ایک حدیث ہے حضرت مقدام ابن معدی کریب رضی اللہ عنہ سے، اس کو ابن ماجہ لائے ہیں. حدیث ہے ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، کہ انسان جو بھی برتن بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن پیٹ ہے. بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل ہم لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر زیادہ کھانا ہی ہے، فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر زیادہ کھانا ہی ہے، فَثُلْثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلْثٌ لِنَفَسِهِ، کہ اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ پینے کے لیے لکوڈ کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے. بہترین تعلیم. آج کل لوگ بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں، یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے. آدمی کم کھائے لیکن صحت مند غذا کھائے، یہ دین کا مقصد ہے، دین کی رہنمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے، لکوڈ کے لیے، پینے کی چیزوں کے لیے، اور 1/3 حصہ اگر زیادہ کھانا ہے تو اتنا کھاؤ. آج کل ایک کہاوت ہے کہ بعض لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور بعض لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کہ جو بھی آیا کھاتے رہو، جو بھی آیا کھاتے رہو. تو یہ سراسر اسلامی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کل دنیا میں بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی. کوئی تو جوانی کے اندر سنتے ہیں اٹیک آ گیا، جوانی کے اندر کینسر کی بیماری ہو گئی. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا انسانوں نے نام بھی نہیں سنا تھا، اور آج جوانی کے اندر یہ بیماریاں آ رہی ہیں. اور اس کی اگر سب سے بڑی وجہ ہو تو کھانے پینے کے اندر احتیاط نہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ایک اصول تو میں نے یہ بتایا، آپ نے بیان کر دیا کہ 1/3 پیٹ بھر کر کھاؤ. بعض لوگ بہت زیادہ کھاتے رہتے. ایک لطیفہ سناؤں. ایک جوکس ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو میں بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، جسم بڑھ گیا ہے، چل بھی نہیں سکتا، کوئی علاج بتاؤ. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اچھا بتاؤ آپ کتنا کھانا کھاتے ہو؟ کہا یہی کوئی 20 روٹیاں کھاتا ہوں، 10 پلیٹ چاول کھاتا ہوں اور 10 انڈے کھاتا ہوں روزانہ. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہارا علاج یہ ہے، تمہاری دوا یہ ہے کہ 10 روٹیاں کھاؤ، 5 پلیٹ چاول کھاؤ اور 5 انڈے کھاؤ، یہی تمہاری دوا ہے اور کوئی دوا کی ضرورت نہیں. تو اس آدمی نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دوا میں کھانے سے پہلے لوں یا کھانے کے بعد؟ یعنی انسان کھاتے ہی رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ آدمی صحت مند غذا کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کے بارے میں بہت ساری باتیں. تو ایک بہترین حدیث، ایک اچھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بیہقی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا المعدۃ حوض البدن، کہ پیٹ ہے وہ جسم کا سپلائی ٹینک. ساری صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ، کہ ساری رگیں وہاں سے. اب دیکھیں آج کل سائنس یہی کہتے ہیں جتنی بھی ضروری چیزیں خون کے اندر ہوتی ہیں وہ پیٹ میں سے مہیا ہوتی ہیں. تو فرمایا فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، کہ جب معدہ
صحیح ہوتا ہے، پیٹ صحیح ہوتا ہے تو رگوں میں اچھی چیز سپلائی ہوتی ہے. وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ وَرَدَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ، کہ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو بیماریاں آتی. تو معدے کی حفاظت کرنا، معدے میں صحیح چیز جائے، مفید چیز جائے، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ کھانا پینا انسان کی ضروریات ہیں، انسان ضرورت کے مطابق کھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند فرماتے تھے اس میں سے جو کی روٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے. اور آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ جو کے اندر انسانی جسم کے لیے جتنے وٹامنس ہیں اور جتنی ضروری چیزیں ہضم ہونا، یہ انسانی معدے کے ساتھ، معدہ جتنا جو کو قبول کرتا ہے اتنا گیہوں کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی پسند فرماتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹے کو چھاننے کو پسند نہیں فرماتے تھے. آج کل سائنس نے ثابت کر دیا کہ اناج کے جو ریشے ہوتے ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، اس کے اندر زیادہ وٹامنس ہوتے ہیں، زیادہ منرلس ہوتے ہیں، زیادہ جسم کے لیے مفید چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاننے سے منع فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی پسند فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ صحت مند کھانے کی طرف اشارہ دیا. جیسے قرآن کریم کی ایک سورت ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کر دیا، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کھانا کھائے تو جو جسم کے لیے مفید ہو، جو طاقت دینے والا ہو، جو جسم کو طاقت دینے والا ہو، ایسا کھانا کھائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک تو بخاری شریف کتاب ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد کے اندر الادب المفرد میں احادیث ہیں، اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین کی باتیں ہیں. تو اس کے اندر ایک باب ان من البیان لسحر، ایک باب ہے کہ بعض مرتبہ بولنا یہ جادو کا کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ان من البیان لسحر، بچوں کو اچھا بولنا سکھاؤ، یہ ہمت کے ساتھ بول سکے، اس کی تعلیم دو. تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبد الملک بن مروان کا ایک واقعہ لکھا ہے. عبد الملک بن مروان یہ اموی خلیفاؤں میں سب سے زیادہ ذہین، تعلیم یافتہ خلیفہ تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے چچا. تو عبد الملک بن مروان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ اپنے بیٹے کو اس زمانے کے بہت بڑے عالم ابن شعبی، شراحیل ابن شعبی رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوڑنے کے لیے گئے تو کہا کہ بچوں کو 4 باتیں سکھاؤ تو ان کو 4 فائدے ہوں گے. سب سے پہلے بتایا علمہم الشعر یمجدوا، کہ ان کو شعر سکھاؤ تو اس کی وجہ سے ان کی ذہانت بڑھے گی. شعر، اس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا اطعمہم اللحم تشتد قلوبہم، کہ ان کو گوشت کھلاؤ تو ان کے دل مضبوط ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کو پسند کیا اس میں کہ گوشت کے اندر بہت سارے وٹامنس ہوتے ہیں، خاص طور سے گوشت میں ایسے پروٹین ہوتے جو ہر چیزوں کے اندر نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ ان کو گوشت کھلاؤ تشتد قلوبہم، ان کے دل مضبوط ہوں گے. تیسری بات بتائی جز شعورہم تشتد رقابہم، کہ ان کے بال کم رکھو تو یہ پھرتیلے رہیں گے، بال کم ہوں گے. اور چوتھی بات بتائی جالس بہم علیت الرجال یناقضوہم الکلام، کہ ان کو تجربہ کار بڑے لوگ، ذہین لوگ، عالموں کے ساتھ بٹھاؤ تو ان بچوں کے اندر گفتگو کا سلیقہ آئے گا. تو اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اطعمہم اللحم، ان کو گوشت کھلاؤ. تو
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں گھی کا استعمال اس کے بارے میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ روٹی پسند فرماتے تھے. عام طور سے جہاں حدیث میں ملتا ہے, ایک مقام ایسا ملتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی کا استعمال کیا. جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان کے اوپر تشریف لے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کا دل رکھنے کے لیے, کیونکہ آپ تو ان کے پاس بچپن میں بھی رہے, تو حضرت ام ہانی سے آپ نے کہا کہ بھئی کچھ کھانا پینا تو لاؤ. تو حضرت ام ہانی نے باسی روٹی پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے کھائی. تو کھانے پینے کے اندر ایک تو سادگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے. یہ سادگی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کھانے پینے کے اندر. ایک واقعہ لکھا ہے حارث ابن مسکین, ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں. حارث ابن مسکین تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گئے ہارون رشید کے پاس, دیکھا کہ ہارون رشید تو فخر بھرے برتنوں کے اندر کھانا کھا رہے ہیں. حارث ابن مسکین نے ڈانٹا اور نکل گئے کہ یہ تو تمہارے دادا یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تعلیم کے خلاف ہے. ہارون رشید عباسی خلیفہ تھے, تو کہا یہ تو تمہارے دادا کی تعلیم کے خلاف ہے, ایسے برتن استعمال کرتے. نکل گئے, بلوایا واپس اور کہا کہ حارث ابن مسکین بات تو تم نے صحیح کہی, لیکن کہنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. تم کو پتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تم سے بہت زیادہ اونچا مقام رکھنے والے, وہ فرعون کے سامنے گئے جو مجھ سے بہت زیادہ گھٹیا تھا, تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ نرم بات کہنا. تو تم ہمیں سلیقے سے سمجھا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. سادگی کا ایک واقعہ کہوں, مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب تحفۃ الالمعی, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ اس زمانے کے راشٹرپتی فخر الدین علی احمد دیوبند آنے والے تھے. انہوں نے سال تو نہیں لکھا, لیکن 1974 میں وہ راشٹرپتی بنے. تو 74 کے بعد کا کوئی سال ہوگا 75 سے 76 کا. تو راشٹرپتی دارالعلوم دیوبند میں آنے والے تھے, اور اس وقت کے ممبر آف پارلیمنٹ مولانا اسد مدنی کے یہاں مہمان بننے والے تھے. اب راشٹرپتی کہیں آنے والے ہوتے ہیں, بڑا پردھان آنے والے ہوتے ہیں, راستوں کی چیکنگ ہوتی ہے, مکان کی چیکنگ ہوتی ہے. تو جب راشٹرپتی آنے والے تھے, اس سے پہلے پولیس کا ایک وفد دارالعلوم دیوبند میں آیا. مولانا سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی ابراہیم آچھودی رحمت اللہ علیہ کے خاص ساتھی, دونوں بہت بڑے, اللہ تبارک و تعالی جنت میں دونوں کو اونچا مقام دے. تو مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نے لکھا ہے کہ ایک پولیس کا وفد آیا اور دارالعلوم میں چیک کیا کہ بھئی راشٹرپتی کہاں سے داخل ہوں گے, گاڑی کہاں رکھی جائے گی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ راشٹرپتی صاحب کو کھانا کہاں کھلاؤ گے. تو مولانا اسد مدنی لے گئے, آؤ گھر بتایا کہ یہاں. دیکھا کہا بھئی راشٹرپتی صاحب تو نیچے کھانا نہیں کھائیں گے, ان کے لیے تو آپ کو ٹیبل کرسی کا انتظام کرنا پڑے گا. مولانا اسد مدنی صاحب نے کہا دیکھو ہمارا طریقہ تو یہ کہ ہم تو نیچے کھانا کھلاتے, آپ ہماری طرف سے راشٹرپتی کو کہہ دینا, اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کہنا ہم کو, راشٹرپتی کو آپ خبر پہنچاؤ کہ کھانا نیچے کھایا جائے گا. گئے پولیس والے, پھر چند دنوں کے بعد پھر آئے کہ آپ کی بات راشٹرپتی نے قبول کر لی ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. پھر انہوں نے اور باتیں کہی, سب چیکنگ کیا. پھر کہا کہ اچھا آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے, راشٹرپتی کے لیے جو بھی کھانا تیار ہوگا سب سے پہلے اس کو چکھا جائے گا, پھر وہ راشٹرپتی, یہ ہمارا پروٹوکول ہے, ایسا ہمارا قانون ہے. مولانا اسد مدنی صاحب تو سادہ نیک اللہ والے, کہاں دیکھو بھائی بہت اچھا آپ کا اصول ٹھیک ہے کہ آپ کھانا
چکھیں گے، لیکن اتنا زیادہ مت چکھنا کہ کھانا ختم ہو جائے، ہم تو سمپل لوگ ہیں، یہ مولانا نے لکھا ہے۔ اچھا، پھر راشٹرپتی صاحب آئے، راشٹرپتی جب آئے تو ان کے ساتھ اس وقت کے اتر پردیش کے گورنر، اتر پردیش کے سی ایم، چیف منسٹر نارائن دت تیواری بھی ساتھ آئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو راشٹرپتی نے کہا کہ نارائن دت جی آؤ، آج ہم اسلامی طریقے کے مطابق نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا، صاف دسترخوان پر کھانا کھانا، اناج کو نہ بگاڑنا، یہ دین کی تعلیم، ایک دانا بھی نہ بگڑے، یہ تعلیم دی گئی۔ آج ہم لوگ بے تحاشا اناج کو بگاڑتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں صحت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو، اب بیمار ہو کر اچھا ہوا، اس کے جسم میں کمزوری آ گئی تو ایک حلوہ پکاتے تھے، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ تلبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کیا ہے اور فرمایا ہے، اس کی دعوت دی ہے کہ بھئی مریض کو یہ کھلاؤ۔ تلبینہ دودھ ہوتا ہے، اس کے اندر جو کا یعنی آٹا نہیں بلکہ اس کو کہا جائے گا برادہ، ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کنسار، اس کو ملا کر پکاتے ہیں، مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالتے ہیں اور یہ ایک طرح کا حلوہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ تلبینہ کے اندر شہد کی جگہ کھجور بھی ڈالتے تھے، تو یہ تلبینہ ایک حلوہ، ہر چیز مفید ہے۔ دودھ وہ بھی صحت کے لیے طاقت دینے والا، شہد یہ بھی طاقت دینے والا، کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، یہ بھی طاقت دینے والی چیز۔ اور جو کا پیسا ہوا، یعنی جو کا مکمل پیسا ہوا نہ ہو ایسا برادہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھلاتے تھے، تلبینہ۔ تو یہ ایک طرح کا حلوہ ہوتا ہے، وہ طاقت دینے والا ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ تلبینہ ہوتا ہے وہ غم کو دور کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جسمانی لحاظ سے تندرست رہے، ایک ذہنی لحاظ سے تندرست رہے، کیونکہ ایک کہاوت ہے فارسی میں، تن پاک تو من پاک۔ اچھا کھانا انسان کھائے گا، ایک تو حلال کھانا، حرام نہیں، جیسے اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو وہ حرام ہے۔ اور ایک تو حرام کمائی، کہ حرام کمائی سے کمایا ہوا لقمہ اس کو کھائے تو اس کے لیے تو اتنی زبردست وعید آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی عبادت تک قبول نہیں کرتے۔ تو آدمی حلال کمائی کا کھانا کھائے اور پھر حلال چیز کھائے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ نہ کھائے، تو یہ دین کا حصہ ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور جو آیت پڑھی شروع میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔ تو تن پاک تو من پاک، اگر اچھا کھانا ہے تو خیالات بھی اچھے آئیں گے، اس کے عقائد بھی اچھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے عبادت کی۔ انگلش کے اندر بھی ایسی ایک کہاوت ہے، ہیلتھی مائنڈ لیوز ان اے ہیلتھی باڈی، کہ تندرست دماغ تندرست جسم کے اندر رہا کرتا ہے۔ تو اگر انسان تندرست ہوگا، ہمارے بچے تندرست ہوں گے، تو وہ ایسی ان کے خیالات اچھے ہوں گے، ان کی ذہانت اچھی ہوگی، ان کا مینٹل پاور اچھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تعلیم کے اندر آگے بڑھائیں گے۔ تو کم کھائیں لیکن صحت مند غذا کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں ایک چیز تھی کدو، دودھی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقل کو بڑھاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت مفید کھانا ہے۔ انجیر کے بارے میں حدیث شریف کے اندر بہت ساری چیز، ایک تو ہے صحت مند غذا، ایک ہے نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دوا کے طور پر بتلائی اور آج صدیوں کے بعد سائنس اس کو ثابت کر رہا ہے. شہد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں کم از کم 3 دن کا استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرماتے. اور آج سائنس نے اس کو باقاعدہ ثابت کیا کہ شہد ہے وہ غذا بھی ہے اور وہ میڈیسن بھی ہے. تو شہد کے استعمال کے بارے میں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا فیہ شفاء للناس کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. تو شہد کا استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کا استعمال کرتے تھے. پھلوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر فضیلتیں آئی ہیں. ایک لکھنؤ کے بزرگ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی، مولانا علی میاں کے بہت قریب رہے. انہوں نے قرآن کے اندر جن پھلوں کا اور جن نباتات کا اور جن غذاؤں کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے نباتات قرآن. اس کے اوپر پیش لفظ لکھا ہے حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کہ اتنی بہترین تحقیق کی ہے انہوں نے. پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی طب نبوی اور نباتات احادیث کہ طب نبوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے میتھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. سنا مکی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کہ دنیا کی بھلائیاں بھی اس میں ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی سکھائی. پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں نباتات کے ماہر ڈاکٹر خالد غزنوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بلکہ 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے طب نبوی اور جدید سائنس. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کھانے پینے کے بارے میں اس کے بارے میں مفصل جائزہ لیا. تو ان کی ایک اور کتاب ہے اللہ الطبیب، ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب اللہ الطبیب. اس کے اندر وہ دعائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا روحانی فائدہ رکھا. ایک تو جسمانی فائدہ، ایک ہے روحانی فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے روحانی فائدے جن دعاؤں کے اندر رکھے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ الطبیب. جیسے دودھ پینے کی دعا، دودھ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا، احادیث میں بار بار تذکرہ آیا. بلکہ یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے لیے ایک الگ دعا رکھی کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمیں برکت عطا کر اور زیادہ عطا کر. تو دودھ کے بارے میں خاص دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو اس طرح جو کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بہت ساری دعائیں ایسی جس کے اندر روحانی صحت اللہ تعالیٰ نے رکھی. ایک تو ہوتے جسمانی تندرستی. جسمانی تندرستی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کی تعلیمات دی ہیں اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ایک جذبہ، ایک ولولہ جو ایک نڈرتا ہوتی ہے وہ عطا کرتے. علامہ اقبال کا ایک واقعہ لکھا ہے انسان نڈر کب بنتا ہے، باہوش کب بنتا ہے، بہادر کب بنتا ہے. ایک طرف تو کھانا پاکیزہ ہو، حلال روزی سے کمایا ہوا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ولولہ، ایک ہمت اس کو عطا کرتے. تو علامہ اقبال کا ایک واقعہ لکھا ہے اس سلسلے میں کہ مسلمان ہمیشہ نڈر ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کو تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہے. وہ تو مسلمان کی تعلیم انسانیت کا فائدہ، انسانیت کو نفع پہنچانا، تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ تو لوگوں کے فائدے کے لیے. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ برطانیہ میں رہتے. جس زمانے میں وہ برطانیہ میں رہے 1906 سے 1909 تک برطانیہ کے اندر بہت سخت سردی ہوتی تھی، بہت انتہائی سردی میں تو اکثر برف باری ہوتی ہے وہاں. تو برطانیہ کے اندر بھی یہ تہجد کی
نماز پڑھتے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے ایک شعر کے اندر بھی کہا ہے کہ زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سحر خیزی۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ برطانیہ کے اندر اتنے 4 بجے اٹھ جاتے تھے ایسی سردی کے اندر، تو ایک برٹش عورت نے ان کو دیکھا، بوڑھی عورت نے کہا کہ اتنی سردی میں آپ اتنی جلدی کیوں اٹھتے ہو؟ آپ تو یعنی سردی کے موسم میں آپ کا ٹائم بدل لو، بعد میں آپ کی نماز پڑھ لو، تہجد کی نماز۔ تو کہا نہیں، ہم کو جس طرح تعلیم دی ہے اس پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم لا تحزن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر عائز القرنی، ان کے کتاب ہے لا تحزن، اردو میں اس کا ترجمہ ہے غم نہ کرے، زندگی کا سلیقہ کیا، مسلمان کیسے جیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر خوش رہے، اس پر ایک بہت اچھی کتاب۔ اس میں انہوں نے جس مقام کے اوپر تذکرہ کیا ہے کہ انسان نڈر رہے، بے خوف رہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، وہ علامہ اقبال کی مثال دی کہ ان کے اندر ایک فولادی ارادہ تھا، تو وہ برطانیہ جیسی جگہ کے اوپر بھی رات کو اتنی سردی میں بھی تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ تو ڈاکٹر عائز القرنی نے مثال دی ہے علامہ اقبال کی۔ تو جب انسان اس طرح کی غذا لے گا تو نڈر ہوگا، وہ جو ہے باہوش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اس کو یقین ہوگا۔ ایسا ہی ایک نڈر ہونے کا واقعہ کہ جب انسان ایک ارادہ کرے، اس کے اندر ایک ذوق ہو، اس کے اندر ایک ولولہ ہو، تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ایک بہت قریب میں گزرے ہیں محمد علی کلے، ایک دنیا کے بلکہ پچھلی صدی کے سب سے بڑے، جب صدی پوری ہوئی اس وقت یہ جو بات آئی کہ بھئی 100 سال کا سب سے بڑا کھلاڑی محمد علی کلے۔ محمد علی اصل تو کرسچن تھے، پھر 1964 کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، چونکہ امریکہ کے اندر کالوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا تھا اس کے خلاف تھے۔ ان کا نام تھا کیسیس کلے، بہت مشہور باکسر، اور انہوں نے اسلام قبول کیا 1964 میں۔ اس وقت ایک 3 مرتبہ تو ورلڈ چیمپئن ہو چکے تھے۔ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ جیتنے کے بعد ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے اندر کھانے کے لیے گئے۔ اس ریسٹورنٹ کے اندر قانون یہ تھا کہ یہاں صرف گورے لوگ انٹر ہو سکتے، کالے لوگ نہیں۔ محمد علی نے دیکھا کہ بھئی یہاں کالوں کو کیوں انٹری نہیں، سارے انسان برابر ہیں، کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، پھر یہ کیوں؟ تو ان کو غصہ آیا، اور ان کو جو میڈل ملا تھا وہ لے کر گئے امریکہ کی اوہایو ندی کے اوپر، امریکہ کی مشہور ندی، اور اوہایو ندی میں پھینک دیا کہ جس ملک کے اندر اس طرح ناانصافی ہو، انسانوں کے اندر اونچ نیچ ہو، اس ملک کا میڈل مجھے نہیں چاہیے، اور پھینک دیا۔ خیر، ان کی نڈرتا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ 1967 کے اندر امریکہ کی جنگ ہوئی ویتنام کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ویتنام کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جنگ بالکل انسانیت کے خلاف تھی، مظلوم مر رہے تھے۔ ایسے وقت کے اندر امریکہ نے یہ کہا کہ بھئی ملک کے جتنے بڑے مشہور لوگ ہیں، سارے کھلاڑی، ان کو بھی جنگ کے لیے جانا پڑے گا۔ محمد علی نے کہا کہ میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہاں نردوش لوگ مر رہے ہیں، اور ایسی جنگ میں نہیں جاؤں گا۔ امریکہ سرکار نے دباؤ ڈالا اور ان کے اوپر کیس کر دی۔ کورٹ نے فیصلہ دیا، بلکہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا، ان کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا، اور ان کو کھیلنے کے اوپر پابندی لگا دی۔ باکسنگ کے ماہر تھے، کھیلنے پر پابندی لگا دی، پھر بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ کورٹ میں کیس چلا، مقامی کورٹ نے فیصلہ سنا ہے 5 سال کی سزا، پاسپورٹ ضبط، اور یہ نہیں کھیل پائیں گے، سارے میڈل ضبط۔ محمد علی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، پھر اس کے بعد وہ کیس لڑے۔ 4 سال کے بعد 1971 میں کورٹ نے فیصلہ دیا اور محمد علی جیت گئے۔ 4 سال کے بعد پھر دوبارہ کھیلنا شروع کیا، اور پھر سے وہ
बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बने। तो एक बलवाला था कि भाई जुल्म हो रहा है, जुल्म की मदद करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, हम वियतनाम जंग में नहीं जाएंगे। तो 4 साल कोर्ट में लड़े, लेकिन वो जंग के अंदर नहीं गए। तो एक जब बलबला हो, एक जोश हो, एक तो फिर उसके बाद वो बंदा डरता नहीं है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है वो तंदुरुस्ती के लिए। जैसे रमजान का रोजा उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती रखी, लेकिन कम खाना, ये दीन इस्लाम की तालीम है कि इंसान कम खाए, लेकिन ऐसी ग़िज़ा खाए जो उसकी सेहत के लिए फायदा देने वाली हो, उसकी सेहत के लिए मुफीद हो, ऐसा खाना खाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर बहुत ज्यादा फायदे, हिकमतें छुपी हुई। आजकल हम लोग बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से दवाखाने भरे हुए होते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी देखी नहीं। वक्त हो रहा है तो मैं अपनी बात को मुख्तसर कर दूं। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां होती, इन बीमारियों की वजूहात में बाजू एक वजह प्लास्टिक की थैली के अंदर चाय पीना, प्लास्टिक की थैली के अंदर खाना। ये प्लास्टिक ये माहौलियात के लिए इतना ज्यादा नुकसानदेह है कि वो जमीन को भी नुकसान पहुंचाता है। आजकल साइंसदान इस पर गौर कर रहे हैं कि इसका इलाज क्या। ये सस्ती चीज तो तलाश कर ली, जिस जमीन पर ज्यादा प्लास्टिक हो वहां पैदावार भी नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है, उसका इस्तेमाल कम से कम करने की बात है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर तो प्लास्टिक की थैली के अंदर अगर वो भजिए लेते हैं तो कढ़ी उसके अंदर भरते हैं, होटल में से बिरयानी लाते प्लास्टिक की थैली में और उसको शौक से खाते। तो बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली ये चीज है, इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साइंसदानों ने बताया कि उससे कैंसर की बीमारी होती है। आजकल कैंसर बहुत ज्यादा आम है, लेकिन हम उसकी वजह क्या है उसके ऊपर गौर नहीं करते। तो एक बहुत बड़ी बात है प्लास्टिक की थैली में खाना। ये पड़ीके के खाने जो आते हैं उसके अंदर भी खाना तो अपने आप में मुफीद होता है, लेकिन थैली में भरने के बाद वो तो बासी खाना होता है, कई अरसे तक पड़ा रहता है। तो खराब ना हो उसके लिए उसके अंदर केमिकल मिलाते हैं, उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो थैली के अंदर चीजें हैं वो हमारे बच्चे खाते हैं, फिर वो कहां से ताकतवर बनेंगे। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि बच्चों में बू कैसे आए माँ बाप के अतवार की, बच्चों में बू कैसे आए माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की। तो आजकल ये इस चीज का इस्तेमाल, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एक और बात, बच्चा घर की चीजें खाए और उसमें जो मुफीद हो, ताकत देने वाली चीजें हो वो खाए। आजकल हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को दे दिए 20 रुपए 50 रुपए, ये खा ले वो खा ले। आज की ही मैं बात कर, बच्चे जो होते हैं उनको मदरसे में सुबह जाए उससे पहले नाश्ता करके जाए। सुबह का नाश्ता चूंकि रात भर मैदे को बराबर आराम मिल जाता है, निजाम जो हजम होने का निजाम है उसको बराबर आराम मिल जाता है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि सुबह का नाश्ता वो इंसान को कुव्वत देने में बहुत ज्यादा फायदा देता है। अब हम लोग सुबह बच्चों को अच्छा अगर थोड़ा सा नाश्ता दे दे, लेकिन अच्छा, कम खाना लेकिन अच्छा खाना, तो उस बच्चे की सेहत बनेगी। बहुत से बच्चे नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही चाय पी ली और चल दिए, फिर उसको 20 रुपए देते हैं 30 रुपए देते हैं। इतनी ज्यादा रकम देने के बजाय बच्चों को घर की अच्छी चीज खिलाओ। तो आज की मैं बात करूं, आज 12-12:15 बजे एक बच्चा है दोपहर को, और 5वीं क्लास का बच्चा था, आकर रोने लगा और कहता है कि मुझे बहुत सर दुखता है और मुझे खांसी हो गई। मुझे लगा कि शायद ये बहाना बना रहा है, कहा कि मैं घर से गोली लेना भूल गया। तो मैंने उसको पैरासीटामोल आधी गोली मैंने कहा ले ये, तू खाना खा के आया है, क्योंकि ये गोली तो बगैर खाए ले नहीं सकती। तो बच्चा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब 12
بجے وہ اسکول آ رہا ہے، مدرسے میں ہو کر آیا اور وہ بچہ بغیر کھائے ہوئے آیا. تو یہ بچے برابر گھر پر کھائیں. تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بچے طاقت دینے والی غذا کھائیں. ہمارے بچے باہر سے ادھر ادھر وہ پڑی کے ایسے کھاتے. آپ رمضان میں دیکھیے کہ کتنی چیزیں آ رہے ہیں، وہ بوٹل آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس میں کیا کیمیکل ہے، کیا خاص علاقوں میں یہ آتے ہیں اور جگہوں پر نہیں آتے، ایسا تو نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے کی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ خاص علاقوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ صحت کے لیے نقصان دینے والی ہو. تو گھر کا کھانا کھائے بچہ اور مفید کھانا کھائے. یہ پڑی کے ہوتے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں، بلکہ وہ مسالے ہوتے ہیں. آپ وہ دھنیا کی دال جو کھاتے ہیں، دھانے کی دال، وہ بھی پلاسٹک کی تھیلی میں ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر کیمیکل اس کو ڈالنے پڑتے. آپ دال کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ مفید چیز، لیکن پلاسٹک کی تھیلی کی کھاتے ہیں تو وہ تو طرح طرح کا پروسیس ہو کر آتی ہے. اسی طرح تیل بہت سارے تیل ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دینے والے ہوتے ہیں. اب اس کا ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کپاسیا کا تیل اب اپنے آپ کے اندر تو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر وہ جراثیم کش دوائیں ڈالتے ہیں تو کپاس کے اوپر ڈالتے ہیں، تب وہ تیل آئے گا. ڈبل ریفائن تیل ہوتا ہے، وہ صحت کو نقصان دیتا ہے. اس کے بجائے اچھا نیچرل تیل جو نکلا ہوا ہو، فلٹر ہو، ریفائن ہونا ضروری نہیں، فلٹر ہو یعنی وہ چھانا ہوا، تو یہ مفید ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں استعمال کریں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کھانے پینے کے بارے میں بہت زیادہ پاکیزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کم کھاؤ، صحت کے لیے مفید ہو، ایسی چیزیں کھاؤ. طب نبوی کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، اس کے اوپر آدمی عمل کرے. کھانے کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کوئی دودھ کی دعا لگی، کھانے پینے کی دعائیں بچے پڑھے تاکہ ان کو اللہ کی یاد بھی آئے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے. تو کھانے پینے کے اوپر دعائیں پڑھتے. ایک جاپان کے سائنسداں ہیں، بلکہ تھے ماسارو ایموٹو، ڈاکٹر ماسارو ایموٹو، یہ جاپان کے ایک سائنٹسٹ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 2014 میں، تو پھر یہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا ہڈن میسج ان واٹر. انہوں نے ایک بات سائنٹیفک طریقے سے ثابت کی اور اس کے اوپر ان کو انعام بھی ملا. یہ کہ پانی کے سامنے آپ اچھے کلمات بولتے ہو تو اس پر اثر ہوتا ہے، پانی کے اوپر آپ غصے ہوتے ہو تو اس پر اثر ہوتا ہے. جیسے جگدیش چندر بوس نے یہ چیز، ہندوستان کے سائنسداں بنسپتی نباتات کے بارے میں یہ چیز ثابت کی، تو انہوں نے پانی کے بارے میں ثابت کی کہ پانی کے سامنے اگر آپ ایک خاص طرح کا سنگیت بجاؤ تو الگ اثر ہوتا ہے، اس کے سامنے غصے والے الفاظ کہو تو الگ اثر ہوتا ہے. ارے ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تعلیم دی کہ پانی پیو تو یہ پڑھو، اللہ کا نام لو، پانی پینے کے بعد اللہ کا نام لو. تو یہ دعائیں پڑھنا، اس کی بھی تعلیم بچوں کو دے، صحت کا خیال رکھے. آج کل بیماریاں اتنی عام ہیں، دواخانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑی عمر بیماری، جس بچے کا پڑھنے کا ٹائم ہے، اسکول جانے کا ٹائم ہے، اور وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. بچے کا ٹائم ہے، بڑا ہو گیا، کمانے کا ٹائم ہے، ابھی تو وہ جوان بھی نہیں ہوا اور بوڑھا ہونے لگتا ہے. اس کی ایک آج کل آپ دیکھیے کینسر کے کیسز، ہارٹ اٹیک کے کیسز بھی اتنا زیادہ جوانی کے اندر آنے لگے کہ پچھلے چند مہینوں سے تو اخبارات میں خاص اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے اتنے زیادہ کیس جوانوں کے اندر کیوں ہیں. تو یہ کھانے پینے میں پلاسٹک کی چیز، تو تھیلیوں کے اندر جو چیزیں آتی اور خاص طور سے گرم چیزیں آتی اس کو تو بالکل نہ کھائیں. یہ کینسر کو لانے والی چیز ہے، وہ پلاسٹک جو زمین کو نقصان دیتا ہے، جس کو پکڑنے کو بھی سائنسداں کہ بھئی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور اس پلاسٹک کو ہم گرم کھانا، وہ گرم کھانے میں وہ پگھلا پلاسٹک، پھر اس کو ہم اپنے اندر اتار رہے ہیں. تو پیٹ کو، دل کو
یہ نقصان دینے والا تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ کینسر کی بیماری کو لانے والا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ بچہ اور ہمارے گھر کے لوگ گھر کا مفید کھانا کھائیں، اچھا صحت بخش کھانا کھائیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا خیال رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے بارے میں یہ بہت اچھی تعلیمات دی ہیں، اور صحت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غتنیم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزیں اللہ کی نعمتیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تندرستی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے اس میں ایک دعا تھی من سیئ الاسقام، کہ اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی بیماریاں اور ایسی بیماریاں جن کا علاج نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو طاقتور بنائیں، نڈر بنائیں، اور اس کے اندر بہترین چیز ایک اگر ہے وہ ظاہری چیز ہے تو کھانا پینا، مفید کھانا کھائیں، طاقت دینے والا کھانا کھائیں۔ دودھ کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، تو بچے اگر باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے بچے 20 روپے 25 روپے 50 روپے استعمال کر ڈالتے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کھلائیں؟ ان پیسوں سے، اس رقم سے آپ اچھا طاقت دینے والا کھانا کھلاؤ تو انشاءاللہ وہ بچہ طاقتور بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے بیماریوں سے۔ تو آج کا دور بہت سی ایسی بیماریوں کا دور ہے، بے تحاشا دواؤں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، دواخانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں، اور پھر یہاں لے جانا پڑتا ہے، باہر لے جانا پڑتا ہے، ادھر لے جانا پڑتا ہے۔ جوانی سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے جو ظاہری اسباب ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کھانے پینے کے اندر احتیاط نہ کرنا۔ تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں، مفید کھانا کھائیں، طاقت دینے والا کھانا کھائیں، اور ایسی چیزیں کھائیں جو مفید ہو، جس کے اندر بیکٹیریا پڑ گئے ہوں اور جو نقصان دینے والی چیزیں ہوں، ایسی نہ کھائیں۔ بہت زیادہ یہ ٹھنڈے پینے یہ بھی نقصان دینے والے، اس سے بھی بچیں۔ 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کے اندر احتیاط کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو تندرستی عطا فرمائے، اچانک کی موت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرا خوف عطا فرما، عقائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اچانک کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کو بڑی نعمت کہا ہے، یا اللہ تندرستی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی تعلیم کو عام فرما، صحیح باتوں کو عام فرما۔ یا اللہ گمراہیوں کو ختم فرما، گناہوں کو ختم فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے اندر امن و امان کی ہواؤں کو چلا، محبت کی ہواؤں کو چلا، عافیت کی ہواؤں کو چلا۔ یا اللہ پورے ملک کے اندر عافیت اور محبت بھائی چارے کو عام فرما۔ یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ اللہ اکبر کی آواز
بلند فرما، قرآن کی تعلیم کو عام فرما۔ یا اللہ ملک کی تمام قوموں کو مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مفتی سلطان صاحب نے ایک بہت اچھا سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ صحیح باتیں عام ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام ہو، اس نیت سے انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ یا اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو، ان کے خاندان والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔